تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا کہ جو مومن ہیں اشد حبا للہ، ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی محبت کے باب میں، ایک صحابی تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں۔ اب میں آپ کو محبت کی اصل، محبت کے دلائل، محبت کا ایویڈنس، محبت کی اہمیت قرآن اور سنت سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کسی غزوہ کے لیے ایک لشکر بھیجا صحابہ کرام کا، اور ایک صحابی کو ان کا امیر بنایا۔ یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتی، امیر بنایا۔ اب وہ سفر پہ ہمیشہ وہ جماعت کراتا تھا، امام تھا ان کا، نماز جماعت کے لیے امامت کراتا۔ وہ صحابی کیا کرتا، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد، اور اگر کوئی اور سورت بھی پڑھتا تو اینڈ اس رکعت کی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پہ کرتا تھا۔ واپس آئے تو صحابہ کرام نے، یہ نئی بات تھی، یہ ایک بدعت تھی، نئی بات تھی۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ ہر رکعت میں اور ہر سورت کے بعد اینڈ کرتا تھا قل هو اللہ احد پر۔ آقا علیہ السلام نے بات سن لی۔ اب آگے دیکھیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا صحابہ کرام کو، اس کو کچھ نہیں کہا، اسے کچھ نہیں کہا۔ شکایت کرنے والے صحابہ سے کہا جاؤ فقال سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے جا کے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ حضور کو سب معلوم ہے، آقا علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، مگر نہیں، اس کی زبان سے جواب بقیہ صحابہ کو سنانا چاہتے ہیں، عشق کی بات سنانا چاہتے ہیں، کانوں سے سنو۔ فرمایا جاؤ اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا۔ وہ اس کے پاس گئے، فسألوہ، آقا نے بھیجا ہے اور ہم پوچھتے ہیں ایسا کیوں کرتے تھے۔ فقال لأنہا صفت الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، اس نے جواب دیا اس لیے ایسا کرتا تھا ہر رکعت میں کہ اس میں میرے محبوب کا تذکرہ ہے۔ ہائے ہائے، میرے محبوب کی صفتیں ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ختم کہاں ہوتی ہے سورت ولم یکن لہ کفوا احد، میرا اللہ قل واللہ، میرا محبوب نویکلا ہے۔ قل هو اللہ احد، میرا محبوب نویکلا ہے، اس جیا کوئی نہیں، میرے محبوب رنگا یا سنگ، میرے محبوب جیا کوئی نہیں، وہ سونا، نہ اس نو کوئی جمن والا، نہ اس وچوں کوئی جمن والا، نہ کوئی او دا شریک، نہ کوئی اس جیا، تو میرے محبوب جیا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے سورہ اخلاص۔ ہائے 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 ہائے، میرے محبوب جیا کوئی ہے ہی نہیں، لم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا اس میں میرے محبوب کی صفتوں کا عاشقانہ بیان ہے، تو میرا عشق تھا اس لیے میں بار بار یہی پڑھتا تھا۔ صحابہ کرام نے سمجھ آئی ہے بات کی، تو صحابہ کرام نے آ کے بتایا یا رسول اللہ وہ یہ کہتا ہے اس لیے پڑھتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر بھیجا صحابہ کو جاؤ اخبروہ، اب جاؤ اسے بتاؤ ان اللہ یحبہ حبک ایاہ یدخلک جنہ، اسے جا کے بتاؤ جیسے تمہیں اس سے محبت ہے اسی طرح اسے تجھ سے محبت ہے، جیسے تمہاری محبت اس کے ساتھ نویک لی ہے اسی طرح اس کی محبت تیرے ساتھ نویک لی ہے۔ خالی قل هو اللہ پڑھتے رہنا تجھے پکڑ کے جنت لے جائے گا اور محبوب سے ملاقات کرائے گا۔ اب بولیے کہاں گئی باقی باتیں؟ ایک رشتہ محبت سورہ اخلاص کے ساتھ فقط اس لیے کہ اس کا مضمون عشق ہے توحید میں۔ آقا نے فرمایا جاؤ اس کو بتا دو اسے بھی تم سے اسی طرح محبت ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، امام بہقی روایت کرتے ہیں اور امام ابو نعیم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، سیدنا فاروق اعظم۔ اب جو اگلی میں بات سنانے والا ہوں سر سے پاؤں تک کان بن جائیے اور کانوں کو دل بنا لیجئے۔ صحابہ بیٹھے ہیں مجلس سے، آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک جوان صحابی، ان کا نام ہے مصعب بن عمیر۔ کیا نام ہے؟
مصعب بن عمیر جوان صحابی وہ آ رہا ہے، صحابہ کرام کا ہجوم ہے، عاشقوں کا ہجوم ہے آقا کے ارد گرد. اور مصعب بن عمیر نے کیا کیا ہوا، ایک مینڈا ہوتا ہے نا، مینڈا، مینڈے کو کیا بولتے ہیں آپ، جو چھترا، بکرا چھترا مینڈا، اس کی کھال کی چادر بنا کے باندھی ہوئی ہے، نہ قمیض ہے نہ ٹوپی ہے، کچھ بھی نہیں، خالی بدن مینڈے کی کھال کی چادر باندھی ہوئی ہے اور ننگے پاؤں مجنونانہ حال چلا آ رہا ہے جوان. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے خطاب کیا اور ہائے ہائے فرمایا انظروا الی ھذا الرجل الذی نور اللہ قلبہ، فرمایا میرے صحابیوں اس جوان کو دیکھو جس کے دل کو اللہ نے نور سے روشن کر دیا ہے. اس جوان کو دیکھو جس کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے روشن کر دیا ہے. صحابہ کرام چونک اٹھے کہ کیا بات سنانے لگے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد رأیتہ بین ابوین، میرے آقا نے فرمایا خدا کی قسم یہ چھوٹا سا بچہ تھا، مکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے ماں باپ زندہ تھے، میں نے اس وقت اسے دیکھا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. اور اس کے ارد گرد دوست یار ہوتے تھے، دوستوں یاروں کے ساتھ، نوجوان تھا، ینگ، ماں باپ زندہ تھے، میں نے اس وقت اس کو دیکھا تھا. یغزوانہ بأطیب الطعام والشراب وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةً شَرَاهَا بِمِئَتَيْ دِرْہَمٍ. اس کے ماں باپ اس کو اعلیٰ خوراک دیتے تھے، اعلیٰ مشروب اور جوسز دیتے تھے، اعلیٰ کھانے دیتے تھے. اور میرے آقا نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اس زمانے میں 200 درہم کا سوٹ پہنے ہوئے دیکھا اس کو. اس زمانے میں 200 درہم، جب لوگوں کو پہننے کے لیے ٹکڑا نہیں ملتا تھا کپڑے کا. اس کے ماں باپ اتنے امیر تھے، یہ شہزادہ تھا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، پرنس تھا، شہزادہ تھا، 200 درہم کی قیمت کا سوٹ پہنتے دیکھا تھا. یہ فرما کر میرے آقا رو پڑے اور کہنے لگے پھر کیا ہوا، فدعاہ حب اللہ وحب رسولہ الی ما ترون، جب سے خدا اور رسول کا عاشق ہوا اس عشق نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے. ہائے ہائے ہائے، کہاں وہ امیری، کہاں وہ شہزادگی، کہاں وہ دور. اور جب عشق کی آگ لگی تو دیکھو مینڈے کی کھال پہن کے پھرتا ہے ننگے پاؤں. الی ما ترون، جو اس کا حال دیکھ رہے ہو عشق نے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے. آپ کہتے ہیں عشق کا مضمون نہیں ہے قرآن و سنت میں. ارے سارا قرآن و سنت عشق کے مضمون سے بھرا ہے. آقا دکھا رہے ہیں عاشق کا حال دیکھو کہ میں نے وہ دور بھی دیکھا اور اب اس کا حال بھی دیکھو، اور یہ عشق نے اس کو اس حال تک پہنچا دیا. پھر ایک اور صحابی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ایک اور صحابی، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام سے ملنے گیا تو وہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ذوالبجادین مسجد نبی میں بیٹھے اور اونچی اونچی آواز سے تلاوت اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، جیسے کرتے ہیں نا اللہ اللہ کریں، سارا حال گونجے، اللہ کریں، اللہ. آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کر کے عاشق بنو، عاشق اور مجنوں بنو، مولا کو یاد کرو اور عاشقوں کی طرح پکارو، اللہ پیچھے تک پکارو. آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو یہ صحابی ذوالبجادین اونچی اونچی آواز سے ذکر کر رہا تھا مسجد نبی میں. میں آقا علیہ السلام سے ملا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ ریاکار لگتا ہے. فرمایا خبردار ریاکار نہ کہو، تمہیں معلوم نہیں ذوالبجادین ہے، میرا غلام ہے. بات ختم ہو گئی. کچھ دن گزرے، اس کی ڈیتھ ہو گئی اس صحابی کی.
اور صحابی کہتے ہیں ہم کانپ اٹھے، آدھی رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، خبر ملی کہ اس کے جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی ہے۔ تو میں دوڑا، چونکہ حضور نے کہا تھا خبردار اسے ریاکار نہ کہو، میرا غلام ہے، تو میں گیا، چلو جنازہ رہ گیا، میں جا کے تدفین میں شریک ہو جاؤں۔ تو کہتے ہیں جب گیا تو آدھی رات کا وقت، قبرستان میں حضور اس کی قبر پہ خود کھڑے ہیں، اور قبر میں کھڑے ہیں، صحابہ کرام کو اتارا ہوا ہے اور قبر کھود رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بھائی اس کی قبر کو کھلا رکھو، اللہ تمہاری قبر کو کھلا کرے گا۔ پھر جب اتارنے لگے تو بار بار فرماتے ہیں ذرا نرمی سے لینا، اس کی میت کو تکلیف نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ اتنا کنسرن تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے آپ کو اس سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا کیوں نہ ہو، اس کو مجھ سے محبت تھی، ہائے ہائے، اس کو اللہ رسول سے محبت تھی، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کی میت کو بھی تھوڑی سی تکلیف ہو، اللہ رسول سے محبت تھی۔ تو قبر پہ کھڑے ہیں میرے آقا۔ لوگوں خدا کی قسم اللہ رسول کی محبت پر جیو، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر مرو، اور محبت میں وفا کرو، اس حال میں مرو کہ جس طرح اس کی قبر پہ مصطفیٰ کھڑے کہہ رہے تھے نرمی سے کام لینا۔ خدا کی عزت کی قسم جب خدا اور رسول کی محبت کے ساتھ آپ کی میت لحد میں اتاری جائے گی تو مصطفیٰ فرشتوں سے کہیں گے میری محبت کرنے والا ہے، نرمی سے کام لے۔